پنجتن 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 آلنا وعولنا وعظم الخلق واکمل الخلق واحسن الخلق ورونق جدراننا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا واغثنا یا سیدی یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا. پڑھیے. امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کا ملارا رہنما، حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ آئینہ انوار رب العالمین، معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا، ناکسوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ، یا رسول اللہ. ہر دم پکارو. ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ، یا رسول اللہ. لا ملے اب کی محبت کا خزینہ، یا ہمیشہ آپ کے دربار میں حاضر رہوں آقا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمیشہ آپ کے دربار میں حاضر رہوں آقا. مدینے سے جدائی ہو کبھی نہ، یا رسول اللہ. مدینے سے جدائی ہو کبھی نہ، یا رسول اللہ. میرے احباب بھی حاضر ہو آقا آپ کے در پر. یہ بات ہے سرکار کے بلانے کی. یہ کوئی پیسے پوسے کی گل کوئی نہیں، یہ تو سرکار کے بلاوے کی بات ہے. جدو سرکار دا بلاوا آ جائے تو پھر پتہ بھی نہیں لگتا پیسے کتوں آ رہے ہیں. میرے احباب بھی حاضر ہوگا آپ کے در پر، یہی ہے آرزو میری درینہ، یا اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اب کوئی سرکار کی راہ میں پڑا ہو تو پھر سرکار کیوں نہیں آتے؟ مہربانی فرماتے ہیں. ہم بلا تو نہیں سکتے، ہم تو کمینے لوگ ہیں، بلا تو نہیں سکتے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. ہم سرکار کو یہ تو عرض نہیں کر سکتے کہ حضور آؤ، یہ تو انہوں دی مرضی ہو آن یا نہ آن جویں کر لیں. تو یہ تو یقین تو ہونا ہے جب بندہ عاشق ہو جاتا ہے، جب بندہ ان کا ہو جاتا ہے، جب ان کا ماننے والا ہو جاتا ہے، جب ان کو مان لیا جائے تو پھر سرکار کہتے ابو بکر تیرا دروازہ تو پھر میرا ہی دروازہ ہے نا. جیسے مرضی سرکار جائیں، ان کے گھر میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اور پھر کبھی جناب فاروق اعظم
کے بعد، اور کبھی عثمان غنی اور کبھی سلیمان فارسی کے محل میں جاتے ہیں، ان کے باغ میں جاتے ہیں، کبھی حضرت انس کے گھر چلے جاتے ہیں، تو یہ محبت ہے نا۔ تو کبھی مولا علی کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں فاطمہ تیرا باپ آیا ہے، سنا کیا حال ہے؟ فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ تو شان ہے، سرکار کی شان ہے، سرکار کی بات ہے کہ اپنے گھر بھی جان تو سرکار دی شان نہیں بڑیاں بلا۔ آج کوئی پیر آ جائے تو اس گھر دیا شانہ اچیاں ہو جاندیاں نے، ہے جی۔ پیر آئے تو شان اچھی ہو جائے، تو جے فرید آئے کمال ہے، جو فرید آئے تو شان اونچی ہو جائے، تو معین آئے تو پھر شان اونچی ہو جائے، تو پھر معین سے بڑھ کر یا علی آئے تو پھر شانوں سے بھی بڑھ جائے، تو جتنے علی کھلوتے ہوں تو سرکار آ جانا ہے۔ کمال ہے کہ سرکار پاک کی شان اطہر۔ ہم تو سرکار کے مدینے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے دل بر وہاں رہتے ہیں، سرکار وہاں رہتے ہیں، سرکار وہاں سے پیار کرتے ہیں، وہاں مہربانی ہے، اور ہر دم سرکار اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے۔ تو یہ کیوں نہ کہے یقیناً آپ ہر عاشق کہ گر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ دیکھنا حضرت عاشق رسول، حضرت ویسے کرنی کا رتبہ اپنا ہے، حضرت سعدی کا رتبہ اپنا ہے، کہ سرکار آ کر کہہ رہے سعدی لکھو تو صحیح کیا لکھنا ہے؟ تو فرمایا حضور بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسن جمیعہ صالحہ۔ 40 دن قلم پکڑ کر حضرت سعدی بیٹھے رہے، آگے سے لفظ ہی نہیں مل رہا، تو میرے آقا نے فرمایا اگے بھی تو بولنا۔ فرمایا حضور اگے تو میں نے آ ہی نہیں رہا۔ فرمایا انہی لکھ دے صلو علیہ وآلہ، پورا درود شریف ہے، جڑے لب مصطفیٰ سے بات نکلے پورا ہے صلو علیہ ہے۔ آپ نے مجھ تے میرے اتے بھی درود پڑھ تو میری آل تے بھی پڑھ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا درود نہ پڑھیا کرو، میری آل تے درود جب تک نہ پڑھو اس وقت درود نہیں۔ آپ نے آل پر درود پڑھے، پتہ لگا جیڑا پترہ نال پیار کرتا ہے نا وہی وڈ کے پیار من دے۔ تو جے کہن نہیں پیر صاحب چنگے نے تو بابے ہوری چنگے نہیں، پیر صاحب چنگے نہیں، حضرت صاحب چنگے نے، انہوں نے بچے جڑے نا ذرا تے گل تے ختم ہو گئی۔ تو میرے آقا نے کی فرمایا؟ آقا نے فرمایا جیڑا میرے حسین سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا میرے حسین سے پیار کرو، جب حسین سے پیار کرو گے تو میں خود پیار کروں گا۔ پھر دیکھیں آپ نے حدیث بھی بیان فرما دی، حدیث سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ سنو منڈے، حسین منی وانا من حسین۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اور تو حسین سے پیار کر، جو حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ یہ تو حضور فرما رہے ہیں، اللہ پاک دی بارگاہ دی عرض کر رہے ہیں۔ پتہ ہے ہن نفلاں کتھے رہ گئیاں، نمازاں کتھے رہ گئیاں، تسبیحاں کتھے رہ گئیاں، شانہ کتھے رہ گئیاں؟ رتبے تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا نام لیوا ہو جاؤ۔ شان تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے، نظام تو یہ ہے، برکت تو یہ ہے۔ ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں آپ کو کہ الا ان اولیاء ہے، اللہ کہتا ہے میرے ولیوں سے پیار کرو، ولیوں سے پیار کرو۔ جی ولیوں سے پیار کیا جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میں ملوں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی نبیوں کا ذکر کیا جائے تو عبادت ہوتی ہے، نبیوں کا ذکر، آدم پاک دا ذکر، نوح پاک دا ذکر، یوسف پاک دا ذکر، یعقوب پاک کا ذکر، اور جناب والا عیسیٰ پاک کا ذکر، موسیٰ پاک کا ذکر کیا جائے تو جناب والا عبادت ہوتی ہے، اور اگر شباز کلندر کا ذکر کیا جائے تو پھر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ گناہ مٹوڑے نے تو بابے ہل ٹور پو،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں. سرکار موجود تھے, صحابی آئے, انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی انوکھی گل سناؤ, میں گل سننا چاہنا. تو آپ نے فرمایا بات سنو, اے میرے صحابہ بیٹھو, بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا میری امت کا 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. بغیر حساب ہی کوئی نہیں, حساب ہی کوئی نہیں پائی. تو گنی اظہر تو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہے من پذیر, گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر. علامہ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یا اللہ تو میرا حساب لوے میں تو چھوٹ ہی نہیں سکتا. اقبال کہہ رہا ہے اگر تو میرا حساب لوے میں پار نہیں لنگنا. تو جے میرا حساب لینا ضروری ہو جائے نا پھر حضور دیاں اکھیاں دے سامنے نہ لویں کتے میرے حساب دی وجہ تو انہاں نو شرمندگی نہ آ جاوے کہ کہ ہو جا میرا امتی ہے. اگر میرا حساب لینا میرے اوپر رحمت کرنی تو چھپ کے رحمت کر چھڑی. حضور آن تے انہاں نے صدقے مینوں پار نگاہ چھڑی. کوئی بندہ دسو کہ اللہ ساڈا حساب لے تے اسی پار نہ سکدے ہیں جی ہو جائے ساڈے کام نے. کوئی ایک بندہ اٹھ کے دسے. لیکن جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ میں ادھی گل کیتی ہے, ادھی اور سنو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی بات تو ختم. فرمایا نہ بات ختم نہیں ہوئی. حدیثی سماعت فرمائے آپ نے فرمایا جو 70,000 اللہ نے بندے انٹر اور جنت کرنے نے نا انہوں دا ہر فرد میری امت دا 70,000 بندہ ہاتھ نہ پھڑ کے جنت لے جائے گا. ایک کی ہویا حدیث ہی کہ 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب جنت. تے دوسرا وہ ہر بندہ جڑا 70,000 بندہ ہے نا وہ ہر بندہ 70,000 نو نال لے کے جائے گا. بولو تو صحیح, 70,000 نو نال لے کے جائے گا. جی 70,000 چلے گئے تو 70,000 نہ ہر بندے نہ 70 یہ 4 ارب تے 20 کروڑ بندہ بنتا ہے. جی 70,000 بندیاں دی بخشش دا عالم ہے تو حضور دی بخشش دا کی عالم ہوئے گا. کمال ہے نا. اب میں اولیاء کی طرف جا رہا ہوں, اولیاء کی طرف بڑھ رہا ہوں. حدیث شریف سماعت فرمائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پھر اس کا ذکر کرتا ہے. جب تنہا ذکر کرو گے اللہ تو پہلے ہی تنہا ہے, وہ اللہ کا ذکر. اور اللہ کہتا ہے اے جبریل عرش پر اعلان کر دو شہباز قلندر میرا بندہ ہے. عرش پر اعلان کر, انہاں سارے دے دلاں دے وچ اعلان کر شہباز قلندر اللہ کا بندہ ہے, عثمان مروندی اللہ کا بندہ ہے. اب ان کو لے کر دنیا میں اتر جا اور دنیا کے دلوں میں ڈال دے شہباز قلندر اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ پیار والا ہے, یہ عزت والا ہے, یہ عظمت والا ہے. ہمارے باپ دادا کے دلوں میں ڈالا, آج 700 سال بعد ہمارے دلوں میں بھی اس کی محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا ہو گیا ہے. پہلے اللہ دے تو ہو جاؤ, اللہ سے تو محبت کرو. اب شہباز قلندر سے اگر ہمیں محبت ہے تو شہباز قلندر نے ہمیں نہیں آ کر کہا کہ جناب میرے دربار تے آؤ یا میرے دربار تے آ کے تسی جناب والا ایتھے بہو ایتھے اللہ میں نا. شہباز قلندر حضرت عثمان مروندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سید ہیں, حسینی خون ہے. آپ دے والد ماجد حضرت محمد ابراہیم کبیر الدین یہ گئے مولا حسین کی بارگاہ میں جناب والا سلام پیش کرنے, عرض کرنے, دربار تو سلام کرن. وہاں پر استغاثہ کیا, استغاثہ کرتے کرتے نیند آ گئی. مولا حسین دے ابا جی خواب دے وچ آ گئے. فرمایا ابراہیم
اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا اور اس کا نام عثمان ہوگا۔ جب یہ بات آنکھ کھلی جلدی دیکھا میں مولا حسین کی بارگاہ میں، بڑا خوش ہوئے۔ اب پھر دعا کرنے لگے، دعا کرتے کرتے پھر اونگ آ گئی، پھر اونگ آئی تو حضرت محمد ابراہیم کبیر الدین اونگ آئی تے مولا حسین پاک دی زیارت ہوئی۔ قسمت نہیں جناب بابے دی، حالے پتر پیدا ہونا ہے، حالے پتر اچھی بولو، پتر پیدا ہونا ہے، پہلے ہی بشارتاں۔ تو جب حضرت محمد ابراہیم کبیر الدین نے آنکھ بند کی، نیند آئی، مولا حسین کا دیدار ہوا، فرمایا ابا جی نے جدی بشارت دیتی ہے نا، نام اودا عثمان ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغام ہے ایک ابراہیم ہے جیڑا شہباز اللہ نے منو دیتا ہے نا، میں تینوں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ابھی آپ سیرت کو بیان کر رہے ہیں، سیرت کو بیان کریں۔ حضرت شہباز قلندر کی محبتیں مل رہی ہیں، والد کریم کا نظام بنا، کرم ہوا، رب نے سونا پتر عطا فرمایا۔ جب پتر عطا ہوا، نظام بنا، کرم ہوا، کرم کی انتہا ہوئی، پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ابراہیم کبیر الدین کے ہاں شہزادہ پیش کیا، شہزادہ آیا، خدا کی قسم ان کے گھر میں نور ہی نور ہو گیا، محبتیں ہی محبتیں ہو گئی، پیار ہی پیار ہوا، نظام ہی نظام ہوا۔ آج ہم حالانکہ ان کی جناب شان و شوکت سے ماورا ہیں، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت شہباز قلندر کی جو سیرت ہمیں نظر آ رہی ہے یا لوگ ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ چیز نہیں ہے۔ آپ خود جا کے مطالعہ کریں، آپ خود جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ اللہ کا ولی، یہ عثمان مروندی، آذربائیجان کے ساتھ ایک علاقہ ہے مروند، یہ حضرت ابراہیم کبیر الدین وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو حضرت شہباز قلندر کا اس رات جب آپ کی وہاں پر ولادت ہوئی تو آ کر لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا رب نے مینوں ایڈا سونا پتر پیدا کیتا ہے، میں جو ویکھدا جانا میرا دل اودے والے ڈولدا ڈولدا جا رہا ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک۔ پھر ادھر سے آپ نے یعنی آپ کے والد کریم کا دور گزرا، آپ جوانی آئے، نظام بنا اور علم پڑھا۔ جاہل پیر دا نا شہباز قلندر نہیں، داڑھی لوان والے پیر دا نا شہباز قلندر نہیں، سیر تو ٹوپیاں لا کے دستاراں سٹ کے تے ملنگ بنن والے دا نا شہباز قلندر نہیں۔ ساری زندگی آپ نے دستار نہیں اتاری، ساری زندگی آپ نے آنکھ اٹھا کر کسی بندے کے عیب کی تلاشی نہیں کی، اساتذہ اکرام سے پڑھے، قرآن پاک حفظ کیا، درس نظامی مکمل کی، اپنے والد کریم کی سجادگی میں بیٹھے اور ان کے مریدین سے محبت کی، پھر ان کی اولادیں آگے آپ سے پڑھنے آئیں۔ 25 سال تک آپ نے بخاری شریف کا درس دیا، اور پھر ادھر سے ہجرت کی، 7 میں آ گئے۔ 7 میں کیوں آئے؟ یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے، یعنی سیر کرنے واسطے نہیں آئے، اسلام دی تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ آج کنا مشکل ہے، کسی نو گل کر کے ویکھ لو تیرے سر تے ٹوپی کیوں نہیں، اگوں نال ہی بولے گا ٹوپی تو بغیر نماز نہیں ہوندی، جے ہوندی تو میں تینوں کیوں کہندا۔ جس دور میں کپڑا نہیں تھا اس دور میں تو لوگ کپڑا باندھتے تھے، ہون رولن ڈیا کوئی لینا ہی نہیں چاہتا۔ حدیث شریف سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جیڑا بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے نا اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر دستار بن کے پڑھے تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج کتنا مشکل ہے یہ سر پر ٹوپی ڈالنا۔ 70,000 دا 2 لاکھ دا موبائل اسی رکھ دے، ساڈی جیب پاری نہیں ہوندی، تے جے کیا ٹوپی نہیں پائی، بھول گیا جی۔
میں بس جلدی نہ نکل آیا جی. تو کیوں نکلے جلدی نہ؟ تینوں کنے کیا جلدی نہ؟ تو آرام نہ اپنے پہلے کپڑا ہولیا صحیح کر. میں مسلمان ہاں, میں نماز پڑھن چلا, میں جمعہ پڑھن چلا, میں اپنے آپ نو ٹھیک ٹھاک کرا تاکہ دنیا آندیا مینوں ویکھے اج جمعہ پڑھن جا رہا ہے, ہن جمعہ پڑھ کے واپس جا رہا ہے, دنیا نو پتہ لگنا چاہیے جناب اے او بندہ ہے جن نے کدی جمعہ نہیں چھڈیا تے جمعے دا ہولیا بھی بناوندا ہے. آج آپ دیکھ لیں اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے علاقوں میں دیکھے کدی ویکھیا کہ کسی نے داڑھی منڈا ہوئے تو انہوں نے کہا تم آج تو بعد ساڈا امام ہے. بولو بولو بولو, سیانے ہو تو سارے بولو تو صحیح. کیوں کہ نماز نہیں پڑھا سکتا داڑھی منڈا؟ پڑھا سکتا ہے نا, پڑھا سکتا ہے. داڑھی منڈا پڑھا سکتا ہے نماز اگر کوئی داڑھی والا نہ ہوئے, انہوں نماز آندی ہوئے, انہیں نماز سکھی ہوئے, وہ نماز پڑھا سکتا ہے. کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ میں کہہ رہا پڑھا سکتا ہے. جے کوئی داڑھی شریف والا نہیں ہوئے, امامہ بنے, پڑھا سکتا ہے نماز. کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ لیکن اگر حلیہ ہوئے پورا, داڑھی شریف ہوئے, ٹوپی پہنی ہوئے, کپڑے سونے ہون, امامہ پایا ہوئے, تے مقتدی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے انہوں 70 نمازاں دا ثواب امامہ پا کے تے جیڑا اگے کھلوتا ہے انہوں کنیاں نمازاں دا ثواب ہوئے گا. لیکن آج اسی وہ جناب لوکاں نے کام پھڑ لیا جویں دا مرضی آ جاؤ, جویں مرضی آ جاؤ. آج اسی اپنا ایٹا کو بچہ بھی سکولے داخل کراؤن جانے نا تو اگلے کہندے نا اتھوں دی وردی پا کے ہونا ہے. بولو تو صحیح, یہی گل ہے نا. اللہ بھی کہتا ہے جدو میرے گھر آنا ہے نا تو میری وردی پا کے آنا ہے. یا اللہ تیری وردی کی ہے؟ فرمایا 2 چادراں, ایک چادر اتنے تے ایک چادر بس. 2 چادراں نے تاکہ تینوں پتہ لگ جائے کہ میرے گھر آن دا اصول ہے. ایک واری تو زندہ ہو کے آنا ہے, دوسری واری تو مر کے آنا ہے, تو پھر بھی 2 چادر ہی پاؤنیاں نے اتنے. اسی گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اولیاء اللہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. خوف تو سانو نکمیاں نو جدو گناہ ہی انہیں کر لے, اے میں مرنا. او بھائی تسی دنیا نو سب کوئی سمجھ لیا. اب مجھے کل خبر ملی ہے یہاں پر کوئی ایک بچہ فوت ہو گیا, یہ ساتھ ہی کوئی مجھے کل خبر ملی ہے کہ اس نے دکان بنانی تھی اور سامان رکھ کر آج اس نے کہا چلو جمعے والے دن میں اس کا افتتاح کروں گا, رات وہ فوت ہو گیا. کسی نو پتہ ہے کہ میں مر جانا سی؟ انہوں پتہ سی میں مر جانا. پتہ نہیں وہ باپ تے کی ہویا ہوئے گا, پتہ نہیں وہ ماں دا کی حال ہویا ہوئے گا, پتہ نہیں وہ بھرا دا کی حال ہویا ہوئے گا. لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی گل نہیں جی, کوئی گل, وہ کوئی گل تے ہے نا بھائیا. ساڈی لوگ کہتے زندگی ایک باری ملتی, میں کہنا روزانہ ملتی. ساڈا سٹیمنا ہی غلط ہے, ہمارا سٹیمنا ہی غلط ہے. زندگی کتنی باری ملتی ہے؟ لوگ کہتے ایک باری ملتی ہے. او بھائی نہیں, موت ایک دن ملے گی, زندگی تو روزانہ مل رہی ہے. آنکھ کھلی ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو یہ آنکھ ہی نہ کھلے تو پھر کہاں سے بیٹھنا تھا؟ یہ اولیاء اللہ ہمیں بتلاتے ہیں اللہ کے بندو سیدھے راستے پر چلو. حضرت شہباز کلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 580 ہجری میں آذربائیجان آپ پیدا ہوئے, اور یار اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا, بڑے سے بڑے مفتی بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھتے, آپ نگاہ ولی سے ان کی قسمت چینج فرما دیا کرتے تھے. حضرت شہباز کلندر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنے دوستوں پر بڑا فخر ہے. ایک دوست ہے حضرت جلال الدین اوچی, دوسرے دوست ہے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, اور تیسرے دوست ہے بابا فرید. 3 دوست بھی دیکھو کیسے. او بھائی تیرے دوستاں دا مینوں نہیں پتا تو کون ہے, تو کہو جے دوست رکھے نے.
لیکن حضرت عثمان مروندی دے دوست دا نام فرید ہے، جلال الدین اوچی ہے، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی فرماتے تھے اے پیارے عثمان، اللہ نے جڑا تیرے اتے کرم کیتا ہے، تو ہاتھ دے وچ روڑا بھی رکھے تے وہ بھی موتی بن جاندا ہے۔ اے روڑا پڑ دے موتی بن جاندا ہے۔ وقت دیکھے ان کا، تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت شہباز قلندر اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور حضرت بابا فرید اور حضرت سرکار سیدنا غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، فرمایا یہ چاروں ایک جگہ پر موجود تھے، چاروں ایک جگہ پر موجود تھے۔ ذرا سنیے گا، چاروں ایک جگہ پر موجود، یہ یک دم حضرت شہباز قلندر غائب ہو گئے، جب غائب ہوا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا، یہ شہباز کدھر چلا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد آئے، ایک بندے کا ہاتھ پکڑا ہوا، ہاتھ بڑھیا ہوا جی، وہ بندہ بھی آیا، اور جس نے آگے انہوں نے دیکھا ادھر فرید بیٹھے ہیں، ادھر یہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بیٹھے ہیں، ادھر جلال الدین اوچی بیٹھے، ادھر شہباز کا، وہ بندہ ان چاروں کو اکٹھا دیکھ کر بھی ہوش ہو گیا۔ ہاں میں کس محفل میں آ گیا؟ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ شہباز کدھر سے آئے ہو؟ فرمایا پتہ تو تانوں لگ گیا، پتہ تو تانوں لگ گیا۔ فرمایا نہیں میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ میرا مرید ہے، یہ کسی کام میں پھنس گیا تھا لیکن یہ مجرم نہیں تھا، وہ لوگ اسے پھانسی دینے لگے تھے، اس نے سیون کی طرح منہ کر کے کہا اور بابا جی اگر مرید کر کے پھانسی چڑھانا سی تو مرید جو کیتا میرے ال ویکھو، میں اسے ویلے جا کے دا بازو پھڑ کے اتنے لے آیا ہوں۔ پیر مریداں دے سر تے رہندے جویں مننا جی اوویں منو۔ انہیں کہا انہیں منو انہیں درد نہ پکاریا تو میں کیوں نہ ایدی کنا حاجت واسطے حاضر ہوندا، کیوں نہ جاندا میں۔ او بھائی آج بھی اللہ والے محبت کرتے ہیں، آج بھی اللہ والے پیار کرتے ہیں، آج بھی اللہ والے سنتے ہیں۔ حضرت سلطان باؤ نے نہیں کیا سن فریاد پیران دیا پیرا، وہ سنتے ہیں تو انہوں نے کیا نہ سن فریاد، انہیں کہا میری فریاد سنو، میں تو تواڈے بچیاں دے گھڑیاں چ پانی بھردا جی۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر بھی مہربانی کرے، مجھ پر بھی مہربانی کرے۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ حضور 1:30 بجے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے رکھو، اسی لیٹ ہو جانے ہیں۔ تو دوست جب آتے ہیں تو محبت سے آتے ہیں نا، تو کیوں نہ ہم اپنا تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے، پھر اللہ برکت دے گا تو پھر اگلے جمعے پھر بیان فرمائیں گے۔ تو ہم تیاری کریں، اپنی تیاری ہے بھائی، ایک دن جانا ہے، اپنی تیاری کریں۔ یہ مزے کی دنیا ختم ہو جانی، یہ مزے کی دنیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میری طرف ہی نگاہ ڈالو۔ تو آپ نے فرمایا جی فرمائیے۔ فرمایا حضور قیامت کدو آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ 1400 سال پہلے آکھیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیاری کرنا کی تیاری کیتی ہو؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہنا ہے یا رسول اللہ میں تیاری کوئی نہیں کیتی، لیکن ایک ہے تہاڈا چہرہ ویکھ کے نا اسی اپنے رب نو بھی دل چ رکھیا، تانوں بھی دل چ رکھیا ہویا ہے۔ یہ تہاڈے کمال آ، تہاڈیاں محبتاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ جس نے مجھے اور میرے رب کو دل میں رکھا ہے اس نے تو تیاری کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت والی جنت عطا فرمائے گا۔ کمال تے ہے۔ وہ حضور نال پیار کرو، حضور نال محبت کرو۔ جدو حضور نال پیار کرو گے آپ ہی ولیاں دی محبت تہاڈے دلاں چ آ جائے گی۔ پجو نہ یہ مہنگائی بڑی ہے جی، وہ لٹ پی گئی جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، ادھا ہو گیا جی، میں جی اپنے بچیاں پیچھے مر گیا جی، بس جی میں بل دین تو مر گیا، میں جی اپنے گھر تو مر گیا، میں یہ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام دے گھراں 7 دن واسطے روٹی نہیں سی ہے، تیرے گھر تے روٹی ہے۔ کوئی ہاتھ چوک کے دسے جی میں 7 دن تو دودھ نہیں پیتا، میرے کو روٹی نہیں ہے۔
ہاں یہ ماننے میں آ گیا ہے کہ پڑوسی ہون پوچھدا نہیں ہے، اے غلطی ہو گئی کہ پڑوسی ہون پوچھدا۔ بہرحال اللہ پاک میری بھی حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے، اللہ ولیاں دے صدقے آل رسول دے صدقے ساڈے تے کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔